السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وضو کرتے وقت اگر کوئی بھی عضو سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم سب لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جیسے ناخن میں گیلا آٹا لگا ہو یا ناخن پالش لگا ہوا ہو، یا جو لوگ ایسے رنگ کا کام کرتے ہیں کہ جسم پر لگنے کے بعد آسانی سے نہیں چھوٹتا، یا ہماری ماں بہنیں مہندی لگا لیتی ہے اور مہندی جب سوکھ جاتی ہے اس کے بعد بغیر دھوئے کبھی کبھی وہ وضو بھی کر لیتی ہے۔ ان سب صورتوں میں وضو کے درست ہونے کے کیا مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ان سارے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ ساری چیزیں وضو کے اندر ضروری ہے۔ آئیے ترتیب وار ہم سمجھتے ہیں۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری ماں بہنیں ہیں، آٹا گوندنے کے بعد ان کے ناخنوں کے اوپر وہ آٹا یوں ہی لگا رہ جاتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے۔ اب وہ وضو وغیرہ کرتی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آٹا ناخنوں کے اندر لگا ہی رہ گیا اور ماں بہن وضو سے فارغ ہو گئی، تو وضو کے اندر وہ پانی آٹے کے اندر نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے وضو ناقص رہا۔ اس لیے جب بھی وضو کرے تو ناخن وغیرہ پر سے آٹے کو اچھی طریقے سے صاف کر لے، اس کے بعد وضو کرے۔ اسی طریقے سے نین پالش ہے، عورتیں وغیرہ جو نین پالش وغیرہ جو لگاتی ہے، ہاتھ میں بھی لگاتی ہے اور پاؤں کے ناخنوں پر بھی لگاتی ہے، تو جب تک اس کو وہاں سے الگ نہیں کر دیا جائے گا کھرچ کھرچ کر، تب تک وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ وضو اور غسل سے پہلے نین پالش کا جو پالش ہے اس کو نکال لیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لگانے سے قبیل کی ہے ہی نہیں، لیکن اگر لگا لیا ہے تو وضو اور غسل سے پہلے ان کو دھونا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے ماں بہنیں جو مہندی وغیرہ لگاتی ہے تو سوکھ جانے کے بعد اس کو بھی اچھی طریقے سے صاف کرنا اور کھرچ کھرچ کر اس کو نکالنا ضروری ہے، اس لیے کہ پانی اندر تک نہیں پہنچ پاتا، جس کے وجہ سے وضو ناقص رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو پینٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اگر وہ رنگ جسم یا ناخن پر لگ کر اندر کھال تک یا ناخن کے اوپری حصے تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ دیتا ہو تو اس کے ساتھ وضو یا غسل درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کے رنگ یا پینٹ کا کام کرتے ہیں وہ وضو یا غسل سے پہلے کسی کیمیکل وغیرہ کے ذریعے رنگ یا پینٹ کو صاف کر لیا کریں، پھر وضو یا غسل کیا کریں۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن بڑے اہم ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اور جو ہمارے بھائی اس طریقے کے ہوں ان کو بھی ہم دعوت دیں اور اس طریقے کی مسائل ان کو مکمل طور پر بتائیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ہماری یوٹیوب چینل راہ سنت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔